دنیا بھر میں سینکڑوں ناقابل یقین حد تک اہم، طاقتور اور امیر لوگ ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نہ صرف وقت کی ریت میں اپنے نام لکھے ہیں بلکہ قابل ذکر کام بھی کیے ہیں۔ پرسنل پروٹیکشن آفیسرز، جنہیں اکثر باڈی گارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کو رائلٹی، مشہور شخصیات اور سیاسی عہدیداروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو انہیں اغوا اور قتل کی کوششوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ امیر لوگ، سیاستدان، بادشاہ اور مشہور شخصیات اپنے اعمال سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر یا برے کے لیے بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی اپنی ذاتی سالمیت اور ان کے خاندانوں کی زندگی بہت ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پرنس ہیری اور میگن مارکل اس سے پہلے کہ وہ اپنے شاہی القابات سے دستبردار ہو جائیں، برطانوی شاہی خاندان کی خوشگوار شادی بغیر کسی سوال کے اب تک کی سب سے زیادہ محفوظ ترین یونین ہے۔ 1000 یا اس سے زیادہ افراد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے تحفظ کو یقینی بنانے میں مصروف ہیں اور تمام وقت وقف کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ان کی اپنی سیکیورٹی ٹیم بیرونی ملک سفارتی مشنوں پر رہتے ہوئے سیکیورٹی اور آپریشنز پر مبنی سرکاری گھروں کا انتخاب احتیاط سے کرتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق شاہی جوڑے کی شادی کی سیکیورٹی ٹیم میں چھتوں کے لیے سنائپرز، ہجوم میں خفیہ پولیس، انسداد دہشت گردی کی مہینوں کی تفتیش اور محرکات کی وسیع تلاش شامل ہے، کیونکہ ہیری کی افغانستان میں فوجی خدمات کی وجہ سے ان کی شادی کو خطرہ لاحق ہے۔ فلوئڈ مے ویدر دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ کھلاڑی اور ناقابل شکست باکسر ہے۔ باکسنگ دنیا کے سب سے زیادہ منافع بخش کھیلوں میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ فلوئڈ دنیا بھر میں شاندار گھروں، خصوصی کھیلوں کی گاڑیوں اور کمپنیوں کا مالک ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ساتھ مسلسل 2، 3، 6 یا حتیٰ کہ 8 سیکیورٹی اہلکار نظر آتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو اپنا باڈی گارڈ رکھتا ہے جن کی ہائٹ 2 میٹر سے زیادہ اور ان کا وزن 180 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو ان کی سیکیورٹی 24 گھنٹے حاصل ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ناقابل شکست فائٹر کے دفاع کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ مارک زکربرگ نے 2015 سے لے کر اب تک اپنے گھر اور ٹریولنگ کی سیکیورٹی کے لیے جو اہلکار رکھے ہوئے ہیں ان پر تقریباً $27 بلین خرچ کر چکا ہے۔ ان محافظوں کو زکربرگ پولیس کا نام دیا جاتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 16 ہے اور یہ شفٹوں کے بیچ میں کام کرتے ہیں۔ حفاظتی اخراجات کے لحاظ سے یہ رقم کسی بھی بڑی کمپنی کے CEO کے لیے ایک ریکارڈ شمار کی جاتی ہے۔ کمپنی کو اپنے صارفین سے بہت زیادہ ذاتی ڈیٹا اکٹھا کرنے اور ان سے سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو فروخت کرنے پر سزا دی جانے کے لاء کے بعد زکربرگ اپنی زندگی کو پرائیویٹ رکھتا ہے۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کا ولی عہد ہے، جس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں اور دنیا کے چند امیر ترین افراد بھی سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ یہ ملک کا نائب وزیر اعظم، اقتصادی اور ترقیاتی امور کے کونسل کا سربراہ اور وزیر دفاع کے طور پر کام کرتا ہے۔ سلمان نے حالیہ برسوں میں فوجی ہتھیاروں پر تقریباً $20 بلین سے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ محمد بن سلمان صرف شاندار گھروں، سپورٹس کارز اور غیر ملکی پالتو جانور اور لاکھوں ڈالرز مالیت کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ظالم رہنما اور ہر اس شخص کو قتل کرنے کے لیے بدنام ہے جو ان کی حکومت کے اندرونی طور پر مخالفت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سعودی حکومت ہر سال لاکھوں ڈالرز اس کی سیکیورٹی پر خرچ کرتی ہے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ شی جن پنگ اور چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے دیگر عہدیداروں کو ایک ایلیٹ فورس تحفظ فراہم کرتی ہے جسے سینٹرل سیکیورٹی بیورو کہا جاتا ہے، جو ایک بدنام زمانہ خفیہ ادارہ ہے۔ شی جن پنگ کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان پر دنیا میں سب سے زیادہ قتل کی کوششیں ہو چکی ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود اس بارے میں کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں ہے۔ آج کل یہ خفیہ سیکیورٹی کور اعلیٰ چینی رہنما کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیلی کاپٹر ڈرونز کے ساتھ ساتھ فوجیوں کی سائبر سیکیورٹی ٹیم بھی استعمال کرتی ہے۔ پوپ فرانسس مذہبی رہنما پوری دنیا میں قابل احترام اور پسند کیے جاتے ہیں، لیکن جب بات پوپ فرانسس کی ہو تو یہ معمول سے ہٹ کر ہے۔ یہ کیتھولک چرچ کا رہنما اور عالمی دنیا کا محفوظ ترین مذہبی رہنما ہے۔ یہ ویٹیکن سٹی میں رہتا ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ قلعہ بند شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی سیکیورٹی کی ذمہ دار سوئس گارڈ ہے جو 500 سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہے۔ سوئس گارڈ دنیا کی جدید ترین ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے اور پوپ فرانسس کی ہر قیمت پر حفاظت کے لیے وقف ہے۔
کم جونگ ان شمالی کوریا کے حکمران اور صدر کم جونگ ان کے پاس فولاد جیسا سیکیورٹی سسٹم ہے۔ شمالی کوریا جو اپنے شفاف ماضی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، ایک ایسا ملک ہے جو اپنے آپ کو بیرونی حملوں یا خطرات سے بچانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ جب ان کے لیڈر کی حفاظت کی بات آتی ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم کم کے پاس 1,20,000 اعلیٰ تربیت یافتہ فوجیوں کی پرائیویٹ فوج موجود ہے، جو کہ اس کے اپنے حفاظتی عملے کے علاوہ ہے، اور یہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کو سپریم گارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ شمالی کوریا کے رہنما کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے مضبوط ترین ملک امریکہ کا ایکس پریزیڈنٹ ہے اور اس کے کاروبار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ارب پتی انسان ہے جس کی کل مالیت تقریباً $2.5 ارب سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ امریکہ کے صدر کا عہدہ ہمیشہ ہی سے خطرات سے لاچار رہا ہے، لیکن ٹرمپ صاحب نے ہر جگہ اپنی نئی تاریخیں رقم کی ہیں۔ مثال کے طور پر اوباما کے دور میں اس نے اپنی سیکیورٹی پر $16 ملین خرچ کیے، جبکہ ٹرمپ نے اپنے دور میں اپنی فیملی کی سیکیورٹی کے لیے $120 ملین خرچ کیے۔ اس کی سیکیورٹی کی ذمہ دار سیکرٹ سروس ہے، جو کہ 7,000 افراد پر مشتمل ہے اور جو ہر وقت اپنے صدر کو بچانے اور زندہ رکھنے کے لیے کوشاں ہے۔ ولادیمیر پوٹن روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اپنی حکومت کی قیادت دنیا کے سب سے مضبوط سیکیورٹی پلان کے ساتھ کر رہا ہے۔ اسے دنیا کا سب سے طاقتور شخص سمجھا جاتا ہے اور یہ دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی حفاظت روسی فوج اور ایک اعلیٰ سیکیورٹی ایجنسی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوٹن اتنے عرصے تک اپنے دشمنوں کے ہاتھوں مارے جانے سے بچنے میں کامیاب رہا ہے۔ روسی حکومت چین کی طرح روسی صدر اور ان کے خاندان کی حفاظت کرنے والے اس خصوصی فورس کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ حقیقت میں ان کے آپریشنز کے بارے میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے اور صرف چند رپورٹیں عوام کے لیے جاری کی جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ بہت خفیہ ہے، اس لیے زیادہ تر چیزوں پر صرف آئیڈیاز ہی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ آج تک اتنے خطرات کے باوجود اس فوج نے روسی صدر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔